الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں محترم ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کا اور تنظیم اسلامی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں خیالات کا موقع دیا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ بات کہنے کے بعد دوسروں کی بات سننے کے لیے بیٹھنا چاہیے، لیکن میں نے تنظیم کے عہدیداران سے اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی تھی کہ مجھے چونکہ ملتان جانا ہے، اس لیے میں 11:30 بجے آپ کی اجازت چاہوں گا، اور انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری بہت پرانی شناسائی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے علم کا، ان کی صلاحیت کا اور ان کے جذبے کا معترف ہوں، اور شہر کراچی میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگوں کا جمع ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان کے لوگ مضطرب و پریشان ہیں اور کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ پاکستان اپنی زندگی کے سنگین ترین داخلی اور خارجی خطرات سے دوچار ہے، اور ان خطرات سے نبردآزمہ ہونے کے لیے ڈاکٹر صاحب محترم نے یہ تجویز رکھی ہے کہ ایک متحدہ اسلامی محاذ تشکیل دیا جائے، اور جس کے لیے پورے ملک میں وہ سیمینار منعقد کر رہے ہیں، اور یہ اس کی چوتھی کڑی اور آخری سیمینار لاہور میں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور میں بغیر کسی بناوٹ اور تصنع کی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس جیسی محفل میں جہاں ایسے علماء اور ایسے سامعین موجود ہیں کچھ کہنے کی جرات کروں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقریر میں یہ نہیں بتایا کہ منہاج کیا ہے اس زمانے میں، کس طرح سے وہ کام کریں گے۔ میں پوری صفائی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی جو تجویز پیش کی ہے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اگر الیکشن نے لوگوں کو جماعتوں میں منقسم کیا ہے تو دین میں بھی منقسم کیا ہے۔ یہاں 3 جماعت اسلامی بیٹھی ہوئی ہیں، تنظیم اسلامی، تحریک اسلامی اور جماعت اسلامی۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ الیکشن تقسیم کرتا ہے، دینی جماعتیں خود بھی منقسم ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ جو ان کا کام ہوگا وہ اقتدار کی کشمکش کے لیے نہیں ہوگا، اور وہ کسی کو ہٹاؤ، کسی شخص کو یا کسی جماعت کو ہٹانے کے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی پرامن جدوجہد جو سول نافرمانی اور شہادت تک پر منتج ہو سکتی ہے، وہ ایسی ہوگی کہ جس سے ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر لیں گے۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اقتدار میں، اگر اقتداری کشمکش سے آپ علیحدہ ہیں تو کیا اقتدار میں آئے بغیر اسلام نافذ ہو سکتا ہے؟ کوئی طریقہ اگر اس کا ہے تو ہمیں بتا دیں کہ وہ کیا طریقہ ہے۔ اور پھر کیا اس راہ میں جو رکاوٹیں، جو چیزیں حائل ہیں، وہ شخصیات ہوں یا پارٹیاں ہوں، اسلام کی نفاذ کے راہ میں، منہاج محمدی کے راہ میں جو چیزیں حائل ہیں، ان سے نبردآزمہ ہونا، ان سے کشمکش کرنا، کیا یہ قرآنی لائے عمل سے متصادم میں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ یہ خداداد مملکت ہے، اللہ نے اسے ہمیں دیا ہے، اور میرا خیال یہ کہ 50 سال میں پاکستان اگر اپنے مقاصد کو پورا کرتا تو صرف دنیا اسلام کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہم ایک نمونہ ہوتے۔ لیکن 50 سال میں ہم نے گنوایا سب کچھ ہے اور پایا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ دینی نقطہ نظر سے ہماری یہ رہنمائی بھی فرمائیں کہ پاکستان کی جو باتیں آپ نے خود فرمائی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا پہلا ملک ہے کہ جو اسلام کے لیے ہمارے وجود میں آیا، کوئی دوسری مملکت نہیں ہے جو کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو سوائے پاکستان کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ مارچ 49 میں اسی اسمبلی نے جو الیکشن کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی، اس نے قرارداد مقاصد منظور کی، اور قرارداد مقاصد میں سب جانتے ہیں یہ بات کہ اس میں اللہ کی حاکمیت ہے، اور یہ کہ اقتدار اللہ کا ہے، اور اس کو اس اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اقتدار کو استعمال کرنا ہے۔ پھر 1973 کا آئین، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کوششوں کے بعد تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کے اشتراک کے بعد ایک بنا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ آئین ایک ایسا ہے جو آج بھی ملک کو قابل قبول ہے۔ اس آئین کا آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے کہ پاکستان، مملکت پاکستان کا مذہب اسلام ہے۔ جس طریقے سے کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، ایسے ہی آئین یہ بات کہتا ہے کہ مملکت کا مذہب بھی اسلام ہے۔
तीसरी बात, आईएन के आर्टिकल 62 और 63 में लिखा हुआ है कि कौन लोग उसके मेंबर बन सकते हैं असेंबलियों के, सेनेट के, कौमी असेंबली के और सूबाई असेंबलियों के। और फिर तफसील से बात दी हुई है कि जो आदमी फराइज का पाबंद नहीं है, जो आदमी कबीरा गुनाह में मुलव्वस है, वो सेनेट का, कौमी असेंबली का और सूबाई असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता। इसलिए ये वो जमहूरियत नहीं है कि जिसमें हर शख्स उसका मेंबर बन सकता हो। फिर जुदागाना तरीके इंतखाब है, और फिर खत्म नबूवत का मसला है, जो मैं सोचता हूँ बहुत ही अहसन तरीके से उलमा की कोशिशों से ये असेंबली के जरिए से तय पाया है। फिर कानून साजी, कोई असेंबली उसे इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कानून बनाए। दस्तूर में बात दी हुई है कि जो कानून साजी होगी वो कुरान और सुन्नत के ताबे होगी, और जितने मौजूदा कवानीन हैं जो कुरान और सुन्नत के ताबे नहीं है उन्हें बदलकर कुरान और सुन्नत के ताबे किया जाएगा। फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है कि जिसका काम यह है कि वो रहनुमाई करे, जो बताए कि जो बुनियाद है पाकिस्तान क़याम की उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। खराबी की वजह यह है कि एक मखसूस टोला निस सदी से मुल्क के ऊपर काबिज है, और इस कब्जे को कैसे छुड़ाया जाए। मेरा अपना ख्याल यह है कि इस कब्जे को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान में सिवाय पुरअमन जद्दोजहद के इंतखाबात के जरिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर है तो फिर बहुत आलिमाना अंदाज की बजाय दो दो चार करके बताएं कि ये तरीका है जिसमें चलने के बाद आप इस मजबूत जत्थे से जिसने कब्जा किया हुआ है, अरमान में लाया हुआ है, उससे आप पाकिस्तान को छुड़ा सकते हैं। मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे यही बात अर्ज करता हूं कि अब तक बेशुमार तजर्बात हो चुके हैं, और पाकिस्तान एक ऐसे मुश्किल में गिरफ्तार है जिसमें आपने खुद फरमाया है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की हुकूमत है, और मुल्क बिखर रहा है। मुल्क में खुल्लम खुल्ला मुल्क के तोड़ने की बातें की जा रही हैं और कोई उनकी सरजनिश और गिरफ्त नहीं है, और मुल्क में इस्लामी नजरियात का जो मज़ाका उड़ाया जा रहा है वो मेरा ख्याल है कि आज भारत में भी इसकी शायद हिम्मत गैर मुस्लिमों की नहीं होगी। अखबारात में जो बातें छपती हैं मैं जानता हूं कि उनमें से बहुत सी चीजें गलत होती हैं, और इतनी गलत होती हैं कि बाज़ दफा उनकी तरदीद करना भी मुश्किल हो जाता है। मोहतरम डॉक्टर साहब की तरफ से एक बयान अखबार में छपा था कि कश्मीर के मसले का हल यह है कि कुछ लो और कुछ दो। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूं कि अगर कश्मीर का कुछ हिस्सा आप भारत को देना चाहते हैं तो वहां इस्लाम आप कैसे फैलाएंगे, और क्या हक पहुंचता है किसी आदमी को ये बात कहने का कि जिस कश्मीर में मुजाहिदीन जिन्हें भारत गोरीले कहता है वो जद्दोजहद कर रहे हो, 70,000 आदमी जामे शहादत नोश कर सके हैं। अगर डॉक्टर साहब ने ये बात कही है तो फिर इसकी तौज़ीह करें कि वो उनका मकसद क्या था, और मेरा ख्याल अगर नहीं कही है तो बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टर साहब आपका वतन इस्लामी को शुक्रिया अदा करता हूँ।